السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس رب کائنات نے ہم سب کو دین پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد درود و سلام ہوں پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک یہ دین اسلام پہنچایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کے اس تفسیر کے درس میں ہمارے پاس جو درس ہے وہ ہے سورۃ اللیل۔ سورۃ الشمس کی تکمیل کے بعد اس کے بعد والی سورت جو ہے وہ ہے سورۃ اللیل۔ سورۃ اللیل کے بارے میں سب سے پہلی بات جو آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ اللیل مکی، اور اس سورہ میں 21 آیتیں ہیں۔ جیسے کہ آپ کے سامنے جو تفسیر ہے جو آپ لوگوں کے لیے احسن اوپن اکیڈمی کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے وہ ہے تفسیر احسن البیان، اور اس میں اوپر لکھا ہے سورۃ اللیل مکی سورہ ہے اور اس میں 21 آیتیں ہیں، اور اس کے مکی کی دلائل کی یہ مکی سورہ ہے۔ عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن جبر ہے، سعید بن جبیر ہیں، یہ سارے اسلاف جو ہمارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سورۃ اللیل جو ہے وہ مکی ہے، اور اس میں ٹوٹل آیات جو ہیں وہ 21 ہے۔ تو چلیے ہم اس سورہ کو شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی تفسیر جو ہے آپ لوگوں کے سامنے واضح کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پہلی آیت واللیل اذا یغشا، اس سے پہلی والی صورت میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا والشمس وضحاها، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی تھی وہ تھی سورج۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ رات کی قسم کھاتا ہے جب وہ چھا جائے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ والنہار، اب اس واو کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ واو قسمیہ ہے۔ واو کی مختلف حالات ہوتی ہیں، واو حالیہ بھی ہوتا ہے، واو قسمیہ بھی ہوتا ہے، واو عطف بھی ہوتا ہے گرامر کے اعتبار سے۔ اب یہاں پر یہ واو جو ہے یہ ہے واو قسمیہ۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو۔ وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، یعنی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، قسم اس ذات کی۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کی قسم کھاتے ہیں۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں یقیناً مختلف قسم کی ہیں، یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ ان سعیکم، سعی کہتے ہیں کوشش، لشتی کہتے ہیں مختلف۔ ان سعیکم، تمہاری کوششیں، لشتی بتحقیق مختلف ہے۔ فاما من اعطى واتقى، جس نے اللہ کی راہ میں دیا، جس نے اللہ کی راہ میں اپنا مال دیا، واتقى، اور پرہیزگاری اختیار کی، اور پرہیزگاری اختیار کی۔ اب یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگ ان آیات کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ واللیل اذا یغشا، واللیل اذا یغشا کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں اذا اظلم، اذا اظلم یعنی جب رات اندھیری ہو۔ اسی طریقے سے مجاہد بن جبر بھی یہی تفسیر ذکر کرتے ہیں، لیکن سعید بن جبیر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اذا اقبل
फगत्ता कुल्ल शै, जब रात आती है तो वो मुकम्मल सारी चीजों को जो है ढांप लेती है। इसका मतलब यह है कि अंधेरा जब अपनी रात को ढांप लेता है, अल्लाह ताला उस ढांपने की कसम खाता है। वल्लैलि इदा यगशा वन्नहारी। अब इस साहिब तफसीर ने इसके तफसीर में क्या कहा है। नंबर 4 पे हम जाते हैं। नंबर 4 में यानी उफुक पर छा जाए, यहां पर देख लीजिए आप, यानी उफुक पर छा जाए, यानी उफुक पर छा जाए जिससे दिन की रोशनी खत्म और अंधेरा हो जाए। उसके बाद वन नहार इदा तजल्ला, उसके बाद अल्लाह ताला दिन की भी कसम खाते हैं जब जो है वो रोशन हो, यानी जब रात खत्म होती हो। वमा खलक ज़कर वल उनसा, वमा खलक ज़कर वल उनसा, और उस जात की कसम जिसने नर और मादा को पैदा किया। यहाँ पर मकातिल बिन सुलेमान एक मुफस्सिर रह चुके हैं। मकातिल बिन सुलेमान रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं यहाँ पर खलक ज़कर वल उनसा, ज़कर और उनसा से मुराद आदम और हवा है, आदम और हवा। और यहाँ पर इन आयत में अल्लाह ताला इस आयत में अल्लाह ताला खुद अपनी नफ्स की, खुद अपनी जात की कसम खाता है। वमा खलक ज़कर वल उनसा, और उस जात की कसम, वो कहने वाले तो रब है, फरमाने वाले तो रब है, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पर अपनी जात की कसम खा के कहते कसम है उस जात की, यानी खुद की, जिसने नर और मादा को, जिसने नर और मादा को पैदा किया। जब हम इसकी तफसीर देख लेते हैं, सूरह शम्स की तरह जो पहली सूरत गुजर चुकी है, इस सूरत की इब्तिदा में भी अल्लाह ताला ने चंद मुतज़ाद अशिया, मसलन रात और दिन, नर और मादा की कसम खाकर फरमाया कि जिस तरह दिन और रात की और नर और मादा की खुसूसियात आपस में मुतज़ाद और मुख्तलिफ है, इसी तरह बनी नव इंसान, इसी तरह बनी नव इंसान यानी बनी आदम में जो कुछ आप दुनिया में आमाल बजा ला रहे हो, वो भी एक दूसरे से मुतज़ाद और मुख्तलिफ है। यानी आप इतने तालिब इल्म क्लास में हैं, आप इतने तुल्लाब हैं, आप इतने तालिबात हैं, हर किसी की अमल दूसरे तालिब इल्म से मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर लिहाजा तुम्हारी इस साई अमल के नताइज मुख्तलिफ हैं और होने चाहिए, वो यकसा कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन जजा देगा, जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें बदला देगा, वो बदला भी हमारे अमाल के हिसाब से होगा। किसी की अमल जो है वो ज्यादा होगी, उसका अजर भी उसी हिसाब से होगा। किसी की अमल कम होगी, उसका अजर भी उसी हिसाब से होगा। ये जो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया वमा खलक ज़कर वल उनसा, ये माँ जो है, इस साहिब तफसीर ने लिखा है यहाँ पे, ये माँ मौसूला है, यानी बिमाना अल्लज़ी खलक ज़कर वल उनसा। उसके बाद इन सअयकुम लशत्ता, तुम्हारे अमाल मुख्तलिफ हैं। फअम्मा मन अअता वत्तक़ा, फअम्मा मन अअता वत्तक़ा, तुम में से जिसने भी अल्लाह ताला की राह में माल दे दिया और परहेजगारी इख्तियार की। वसद्दक़ बिल हुस्ना, और भली बातों की तस्दीक की, भली बातों की तस्दीक की। शत्ता के बारे में यहाँ नंबर 7 में देख लीजिए आप, यानी कोई अच्छे अमल करता है जिसका सिला जन्नत है, और कोई बुरे अमल करता है जिसका बदला जहन्नम है। ये जवाब कसम है। शत्ता शतीतुन की जमा है, जैसे मरीदुन की जमा मरदा, जैसे मरीदुन की जमा मरदा, और शत्ता जो है ये शतीतुन की जमा, शतीतुल वाहिद है और शत्ता जमा है, जैसे मरीदुल वाहिद है और मरदा इसकी जमा है। खैर के कामों में खर्च करेगा और महारिम से बचेगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वसद्दक़ बिल हुस्ना, और नेक बात की तस्दीक करता रहेगा। फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, तो हम भी उसको आसान रास्ते की सहूलत देंगे, तो हम भी उसको आसान रास्ते की सहूलत देंगे। व अम्मा मन बखिल वस्तगना, लेकिन जिसने बखीली की और बेपरवाही बरती, वकद्दब बिल हुस्ना, और नेक बात की तकदीब की, फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, तो हम भी उसकी तंगी व मुश्किल के सामान मयसर कर देंगे। यानी जिस तरीके से हम अल्लाह के सामने पेश आएंगे, अल्लाह भी हमें उसी तरीके से अजर बदला देगा। वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, उसका माल इसे औंधा, यानी गिरने के वक्त कुछ काम न आएगा। वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, जब अल्लाह ताला उसको कल जब गिराएगा,
جب اللہ تعالیٰ اس کو جب رسوا کرے گا تو اس کا مال بھی اس کو کچھ کام نہیں آئے گا. ان علینا للہدا، یہاں پر آخری آیت نمبر 12 میں بے شک راہ دکھا دینا ہمارے ذمہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھانا یہ میری ذمہ ہے، یہ میرے ذمہ ہے کہ میں کس کو سیدھا راہ دکھاؤں اور کس کو بری راہ دکھاؤں. یعنی وصدق بالحسنى کی تفسیر آپ پڑھ لیجیے، یہ یا اچھے صلے کی تصدیق کرے گا، یعنی اس بات پر یقین رکھے گا کہ انفاق اور تقوی کا اللہ کی طرف سے عمدہ صلہ ملے گا. وصدق بالحسنى، اس نے اپنی ساری زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اس کی فرما برداری میں گزار دی اور ہر بلی بات کی تصدیق کی. بلی بات سے مراد ایمان بالغیب بھی ہے. بعض مفسرین نے کہا ہے وصدق بالحسنى، اس سے مراد ہے ایمان بالغیب، اللہ کی آیات بھی ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی آیات بھی ہے، اللہ کی توحید بھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی، اور اخلاق فاضلہ کی بجاوری بھی. یعنی صدق بالحسنى میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ لوگ ان ساری چیزوں کو اپنی جگہ نوٹ بھی رکھ سکتے ہیں. گویا ان مختصر الفاظ میں پوری شریعت کا خلاصہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا. وصدق بالحسنى فسنيسره، وصدق بالحسنى کے بعد فسنيسره لليسرى، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے. یعنی جب ہم اللہ کے فرما بردار بنیں گے، جب ہم رسول کے فرما بردار بنیں گے علیہ السلام، جب ہم اخلاق فاضلہ کی بجاوری کریں گے، جب ہم ایمان بالغیب رکھیں گے، تو ہمارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ راستے آسان کر کے چلا جائے گا. تو یہاں پر یسرا کا مطلب نیکی، فسنيسره لليسرى، یہاں کا یسرا کا مطلب نیکی اور الخصلۃ الحسنى، یعنی ہم اس کو نیکی و اطاعت کی توفیق دیتے اور اس کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے 6 غلام آزاد کیے. یہاں پر دیکھ لیجیے آپ، یہ آیت وصدق بالحسنى جو ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے 6 غلام آزاد کیے، جنہیں اہل مکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سخت اذیت دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیر کا کام تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے فرما بردار بھی تھے، رسول علیہ السلام کی فرما بردار بھی تھے، وہ اخلاق فاضلہ کے حامل تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو یہ راہ دکھائی کہ وہ ان غلاموں کو آزاد کر کے، جن غلاموں کو مکہ کے مشرکین، مکہ کے کافر اذیت دیتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی، جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیک بات کی تکذیب کی. اس کا اپوزٹ جو ہم نے ابھی فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہاں پر جھوٹے کے بارے میں فرمایا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. اوپر تھا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، نیچے ہیں وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیک بات کی تکذیب کی. اوپر نیک بات کی تصدیق کی، یہاں پر نیک بات کی تکذیب کر رہا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں گے. یعنی جس طریقے سے آپ لوگوں نے قاعدہ پڑھا ہوگا، شریعت میں قاعدہ ہے الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدلہ ویسے ہی دے گا جیسے ہم نے کیا ہوگا، عمل کیا ہوگا. ایز یو سو شل یو ریپ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی تیسرے پوائنٹ میں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا اور اللہ کے حکم سے بے پرواہی کرے گا، یعنی وہ اللہ کے احکام کی فرما برداری پاسداری نہیں کرتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور وہ نیک بات کی تکذیب کرتا ہے یا آخرت کی جزا اور حساب کتاب کا انکار ہی کرے گا. کیونکہ کچھ لوگ ہیں ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا سے چلا گیا پھر پوچھنے والا کوئی بھی نہیں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کذب بالحسنى کا معنی یہ ہے کہ اس کو یقین نہیں کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے گا اللہ اس سے اس کا بدلہ دے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ما من یوم یصبح العباد الا ملکان ینزلان. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جب بھی صبح ہوتی ہے تو لوگ صبح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں. تو ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ
یہ بندہ جو ابھی بیدار ہو گیا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کو آپ نے ہی مال دے دیا، اس کو اے اللہ اس کو آپ نے ہی انعامات دے دیا، لیکن یہ آپ کے دیے ہوئے انعامات آپ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، تو اے اللہ ہم دعا کرتے کہ اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے تو دوسرا آمین کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ یہ جو بندہ بیدار ہوا اس کو آپ نے بہت انعامات دیے، اس کو آپ نے بہت مال دے دیا ہے، لیکن یہ آپ کا دیا ہوا مال آپ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا بلکہ بخیلی کرتا۔ وہ امام بخیل واستغنا، یہ آپ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وہ بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، تو یہ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ اس کے مال یعنی بخل کرنے والے کو مال کو تلف کر دے، یعنی ہلاک کو برباد کر دے۔ یہ صحیح بخاری کتاب الزکات کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی عسرا، تنگی سے مراد کفر و معصیت اور طریق شر ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پھر ایسے راستے دکھاتا ہے جس میں کفر ہو، جس میں معصیت ہوتی ہے، جس میں نافرمانی ہوتی ہے، جس میں شر ہوتا ہے، یعنی ہم اس کے لیے نافرمانی کا راستہ آسان کر دیں گے، جس سے اس کے لیے خیر و سعادت کے راستے مشکل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ جو خیر و رشد کا راستہ اپناتا ہے اس کے صلے میں اللہ اسے خیر کی توفیق سے نوازتا ہے، اور جو شر و معصیت کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور یہ اس تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے علم سے لکھ رکھی ہے، جو اللہ نے اپنے علم سے لکھ رکھی ہے۔ ابن کثیر یہ مضمون حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، یہ مضمون حدیث میں بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم عمل کرو، ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، جو اہل سعادت سے ہوتا ہے اس سے اہل سعادت والی عمل کی توفیق دی جاتی ہے، اور جو اہل شقاوت یعنی برے لوگوں میں سے ہوتا ہے اس کے لیے اہل شقاوت والی عمل آسان کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری تفسیر سورۃ اللیل۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بالاختصار وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بے شک راہ دکھا دینا ہمارے ذمہ ہے، یعنی جب جہنم میں گرے گا تو یہ مال جسے وہ خرچ نہیں کرتا تھا کچھ کام نہ آئے گا۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، جو مال اس نے دنیا میں خرچ نہیں کیا اللہ کے راستے میں وہ مال اس کو قیامت کے دن کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ ان علینا للہدی، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں بے شک راہ دکھا دینا ہمارے ذمہ، یعنی حلال اور حرام، خیر اور شر، ہدایت اور ضلالت کو واضح اور بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے، جو کہ ہم نے کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ فرمایا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور ہمارے ہی ساتھ آخرت اور دنیا ہے۔ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور ہمارے ہی ساتھ آخرت اور دنیا ہے۔ تو جب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آخرت اور دنیا دونوں کے ہم مالک ہیں، تو اس کی تفسیر میں یعنی آخرت کے مالک بھی ہم ہیں اور دنیا کے مالک بھی۔ اب جو شخص ہم سے دنیا ہی طلب کرتا ہے تو ہم اس سے دنیا ہی دے دیتے ہیں، اور جو بھی جتنی ہم اور وہ بھی اتنی جتنی ہم چاہتے ہیں، اور جو ہم سے آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین آخرت کی فکر دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اس سے آخرت تو ضرور دے دیتے ہیں، اور دنیا بھی اس سے اتنی ضرور دے دیتے ہیں جتنی جس کے اتنے مقدر ہوتی ہے، یعنی جو اس کے مقدر میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ دنیا بھی دے دیتا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ یعنی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دے اپنی امتیوں کو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے، لا يصلاها الا الاشقى، جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا، الذي كذب وتولى، جس نے جھٹلایا اور اس سے منہ پھیر لیا، وسيجنبها الاتقى، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، یعنی جہنم سے دور رکھا جائے گا، الذي يؤتي ماله
यतज़क्का, जो पाकी हासिल करने के लिए अपना माल देता है। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई शख्स ज़कात देता है तो अल्लाह ताला उसके माल को पाक कर देता है। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्किहिम बिहा, जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, किसी का इस पर कोई एहसान नहीं कि जिसका बदला दिया जा रहा हो, इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल अअला, बल्कि सिर्फ अपने परवरदिगार बुज़ुर्ग और बुलंद की रज़ा चाहने के लिए। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, आप पहली तफसीर में देख लीजिए, यहाँ पर रब फरमाते हैं कि व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, यानी दोनों के मालिक हम ही हैं, आखिरत के भी दुनिया के भी। अब जो दुनिया का तलबगार होता है अल्लाह ताला उसको दुनिया ही दे देता है, और जो आखिरत का तलबगार होता है अल्लाह उसको दुनिया भी दे देता है और आखिरत भी दे देता है। फअनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, फअनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, मैंने तुम्हें शोले मारती हुई आग से डरा दिया है। ला यस्लाहा इल्ला अल-अश्का, जिसमें सिर्फ वही बदबख्त दाखिल होगा, अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, जिसने झुठला दिया और उसकी पैरवी से मुंह फेर लिया। यहाँ पर इस आयत नंबर 2 में, इसमें आयत नंबर 2 में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस आयत में मुर्जिआ फिरके ने जो एक बातिल फिरका गुजरा है इस्तिदलाल किया है, यानी मुर्जिआ जिनका वहदतुल वजूद का भी अकीदा है, वो उन्होंने इस आयत से इस्तिदलाल किया कि जहन्नम में सिर्फ काफिर ही जाएंगे, कोई मुसलमान चाहे कितना ही गुनाहगार हो वो जहन्नम में नहीं जाएगा। लेकिन ये अकीदा इन नुसूस सरीहा के खिलाफ है, जिनसे मालूम होता है कि बहुत से मुसलमान भी जिनको अल्लाह ताला कुछ सजा देना चाहेगा कुछ अरसे के लिए जहन्नम में जाएंगे, फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मलाइका और दीगर सालिहीन की शफाअत से निकाल लिए जाएंगे। यहाँ हसर के अंदाज में जो कहा गया है इसका मतलब ये है कि जो लोग पक्के काफिर और निहायत बदबख्त है, जहन्नम दरअसल उन्हीं के लिए बनाई गई है जिसमें वो लाजमी और हतमी तौर पर और हमेशा के लिए दाखिल होंगे। अगर कुछ नाफरमान किस्म के मुसलमान जहन्नम में जाएंगे तो वो लाजमी और हतमी तौर पर और हमेशा के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि बतौर सजा उनका ये बतौर सजा उनका ये काया खोल आरजी होगा, ये दखूल जो है आरजी होगा। इसका मतलब यह है कि तफसीर फतुल कदीर में इमाम शौकानी फरमाते हैं कि मुर्जिआ के अकीदे को यहाँ पे रद्द होती है, जो ये कहते हैं कि जहन्नम सिर्फ काफिर के लिए बल्कि जहन्नम मुसलमानों के लिए भी है। बहुत से मुसलमान जहन्नम में चले जाएंगे, अब उनको अल्लाह ताला कुछ सजा देना चाहता है, अल्लाह ताला उनको इस बात की तस्दीक कराना चाहता है कि जहन्नम की सजा है, जहन्नम की आग है, तो कुछ अरसे के लिए मुसलमान भी जहन्नम में रहेंगे, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से, दीगर सालिहीन की, दीगर मलाइका की शफाअत से वो जो है जहन्नम से निकाले जाएंगे। उसके बाद रब्बी कायनात क्या फरमाते हैं, ला यस्लाहा इल्लल अश्का अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला व सयुजन्नबुल अत्क़ा, अल्लाह ताला उससे यानी जितने भी मुत्तकी होंगे वो जहन्नम से दूर रहेंगे और जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, यानी जो अपना माल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करता है ताकि इसका नफ्स भी और इसका माल भी पाक हो जाए, यानी बदला उतारने के लिए न खर्च करता हो। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, यानी किसी का इस पर कोई एहसान नहीं कि जिसका बदला दिया जा रहा हो, यानी बदला उतारने के लिए वो खर्च नहीं करता, वो तो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए खर्च करता है। बल्कि अल्लाह फरमाते हैं इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिल आला, बल्कि इखलास से अल्लाह की रजा और जन्नत में उसके दीदार के लिए खर्च करता है। अब इंसान जब भी अल्लाह की राह में माल देगा, अब जब भी इंसान अल्लाह की राह में माल खर्च करेगा तो इस हिसाब से खर्च कर लेना चाहिए कि मैं दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, मैं लोगों को एहसान करने के लिए नहीं, बल्कि मैं अल्लाह की राह में खर्च कर रहा हूँ इसलिए ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, वो जन्नत मुझे अता करे। इखलास होनी चाहिए, जन्नत के लिए इंसान खर्च कर सकता है। तो यहाँ पर भी उन साहिब ज़कात की ज़कात कबूल होगी जिनके लिए, जिनको इखलास हो, जिनको देने में इखलास हो। बहुत से ज़कात देने वाले एहसान जितलाते हैं, बहुत से ज़कात देने वाले वो एहसान जितलाते रहते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उससे इंसान को ज़कात अदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि ज़कात इंसान को इसलिए अदा करनी चाहिए कि उसका माल भी पाक हो, उसका नफ्स भी पाक हो, अल्लाह की रज़ा भी हासिल हो। ये सारी चीज़ें तब हासिल होती हैं जब इखलास हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरी आयत में फरमाते हैं वलसौफ यरदा, यकीनन अल्लाह, यकीनन वो अल्लाह भी अनकरीब रजामंद हो जाएंगे। अब या इसकी तफसीर हम देखते हैं नीचे, ये आखिरी आयत है, आयत नंबर 21, या वो राजी हो जाएगा, यानी जो शख्स इन सिफात का हामिल होगा जो पीछे अल्लाह ताला ने जिक्र की है, अल्लाह ताला उसे जन्नत की नियामतें और इज्जत व शरफ अता फरमाएगा जिससे वो राजी हो जाएगा। अक्सर मुफस्सिरीन ने कहा है
بلکہ بعض نے اجماع تک نقل کیا ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، تاہم معنی و مفہوم کے اعتبار سے یہ عام ہے۔ جو بھی ان صفات عالیہ سے متصف ہوگا وہ بارگاہ الہی میں ان کا مصداق قرار پائے گا، ان کا مصداق جو ہے وہ قرار پائے گا۔ تو لہذا ان ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ درس دیا ہے کہ انسان جب بھی اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اسی مطابق جزا بھی دے گا، بدلہ بھی دے گا۔ اب جو بھی شقاوت کا، جو بھی بدبختی کا، جو بھی شر کا، جو بھی برے کام کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی پھر بدلہ بھی دے گا، کیونکہ الجزاء من جنس العمل، یہ قاعدہ آپ لوگ اپنی جگہ یاد رکھیں اور لکھیے بھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جزا، بدلہ اعمال کے حساب سے ہی دیتا ہے، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب جتنے بھی طلاب یا طالبات ہیں، آپ سب کو جو صاحب زکوٰۃ ہوں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ مال دیا ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ انعامات دیے ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہیں، تاکہ ان کا مال بھی، باقی مال بھی پاک ہوتا رہے، اور ان کی زندگی بھی سنور جائے، اور ان کی آخرت بھی جو ہے ٹھیک ہو جائے، سنور جائے۔ لہذا آپ سبھی طلبہ و طالبات ان آیات کی طرف مکمل دھیان دینے کے بعد ان تفسیر کو آپ یہ مجھے امید ہے کہ یہ تفسیر آپ کے پاس ہوگی، اس تفسیر کو آپ دوبارہ گھر میں بھی آپ پڑھے رہیں، آپ جو ہے ان تفسیر کا مطالعہ کرتے رہیں، ان تفاسیر کا مطالعہ کرتے رہیں، اور باقی تفاسیر کو بھی دیکھ لیں، تاکہ آپ لوگ انشاءاللہ کسی حد تک کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور اپنے کرم سے نوازیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب طلاب و طالبات کو علم خیر سے نوازیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ علم عطا فرمائیں جس میں آپ کے لیے بھی فائدہ ہو، کیونکہ ہم شروع میں بھی دعا کرتے ہیں اللہم علمنا بما ينفعنا، جو ہمیں فائدہ دے، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، یا کریم اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں بھی زیادتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں بھی علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ احسن اپن اکیڈمی کے ساتھ آپ لوگ وابستہ ہیں ماشاءاللہ، آپ دین پڑھنے کے لیے ان ویب سائٹس کا یا ان جو ہے ان کے ساتھ آپ لوگ روابط رکھتے ہیں، تاکہ آپ لوگ دین پڑھیں۔ دین پڑھنے کے بعد، علم پڑھنے کے بعد آپ کی ہر ایک عمل انشاءاللہ مکمل ہو سکتی ہیں اور صحیح بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں۔ هذا ما عندي وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔